کرتی ہے۔ اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے جو انسان کی نفسیاتی، جسمانی اور روحانی حاجتوں کا برابر خیال رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ذہنی صحت کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے اور کیسے وہ انسان کو ایک مطمئن، سکون سے بھرپور زندگی بسر کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں صبر اور شکر کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ جب انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور اچھے وقت میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نفسیاتی حالت مضبوط رہتی ہے۔ صبر ڈپریشن اور مایوسی کے خلاف ایک دیوار کی طرح ہے۔ وہیں اسلام انسان کو توکل سکھاتا ہے، یعنی کوشش انسان کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ یہ سوچ انسان کو فکر و پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے حالات سے ڈر نہیں لگتا۔ آج ہم اپنے گیسٹ عالم دین سے اسی پر چرچا کریں گے اور سمجھیں گے کہ اسلامی نظریے کو تفصیل سے کس طریقے سے سمجھا جائے۔ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، غلام رسول دلوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ دلوی صاحب، بہت استقبال ہے آپ کا سلام ٹی وی میں، اور سب سے پہلے آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں ذہنی صحت کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ کی رائے میں آج کے دور میں یہ کتنی اہم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے پناہ شکریہ سلام ٹی وی اور زائرہ علی، آپ کا بہت اہم موضوع پہ آپ نے دعوت سخن دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس برق رفتار، تیز رفتار لائف اسٹائل پہ جسمانی تھکاوٹ سے بھی زیادہ، فزیکل ٹینشن سے بھی زیادہ، مینٹل ٹینشن، ذہنی دباؤ، ذہنی ڈپریشن بڑھ گیا ہے۔ کسی کو روزگار کی فکر ہے، کسی کو اپنے کریئر کی فکر ہے، کسی کو اس بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی زندگی میں کمپٹیشن کی فکر ہے، تو کسی کو اپنے رشتوں کی، تو کسی کو مستقبل کا خوف ستا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے عناصر ہیں، یہ کازز ہیں مینٹل ڈپریشن کے، ذہنی ڈپریشن کے، بے چینی کے، اور آج کا معاشرہ بالخصوص نوجوان طبقہ اس کا شکار ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے صدیوں پہلے ہمیں مینٹل ڈپریشن، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کی وہ دوا دے دی تھی، وہ علاج اور وہ مرہم دے دیا تھا جو ہم آپ سب جانتے ہیں، جس کا آپ نے خود ذکر کیا۔ وہ ہے عشق الہی اور یاد الہی، اللہ کی محبت اور ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ، وہی ہے جس نے دلوں میں سکون نازل کیا ہے، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جب وہ مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو ان کا ایمان ایک دوسرے سے مل کر کے بڑھتا رہے۔ دیکھیے جلال الدین رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحے کی بھی اگر آپ کو اللہ کے دوستوں کے ساتھ صحبت مل جائے تو وہ بہتر ہے کہ آپ 100 سال تک کی بے ریا عبادت اور طاعت کریں۔ تو جب ہمیں ایسی کمپنی ملتی ہے، ایسی صحبت ملتی ہے جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، اللہ کے دوستوں کی ہوتی ہے، اس میں بے پناہ سکون حاصل ہوتا ہے، اور اسی میں اللہ نے سکون کو نازل فرمایا ہے۔ بالکل۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان عام طور پر ذہنی بیماریوں کو گمبھیرتا سے لیتے ہیں، یعنی سیریسلی لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ذہنی بیماری کو گمبھیرتا سے لینا یہ نفسیاتی نقطہ نظر سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ضروری ہے۔ کسی بھی ماہر نفسیات سے آپ پوچھ لیں، کوئی بھی سائیکالوجسٹ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اسے سیریسلی لینا چاہیے، اور کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نفسیاتی تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں ذہنی دباؤ نہیں ہوگا۔ اصل میں ذہنی دباؤ کہاں آتا ہے؟ ذہنی دباؤ وہیں آتا ہے جہاں صبر کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، جہاں توکل کی کمی ہے، قناعت کی کمی ہے، کنٹینمنٹ کی کمی ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں مگر ان نعمتوں پہ شکر نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں خوب دوں گا، زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو عذاب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عذاب ذہنی دباؤ ہے۔ اب جو لوگ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں، ذہنی ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں، سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو تو نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں زندگی میں،
تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے، ناشکری سے ذہنی دباؤ، اور یہ ذہنی دباؤ ایک عذاب ہے، اور معاف کیجیے گا مسلم معاشرے میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ عذاب پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ اسی اطمینان اور ایمان کی کمی ہے جو قرآن کریم نے ہم سے مانگا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے۔ بالکل۔ اسلامک تعلیمات جیسے صبر، شکر اور توکل کیا واقعی ذہنی سکون کا سبب بن سکتے ہیں؟ آپ اپنی ذات سے کیا کوئی مثال اس سے جڑی دینا چاہیں گے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غم میں، کسی فکر میں مبتلا ہوتے، کوئی دنیاوی غم لاحق ہوتا، تو آپ فوراً نماز کی طرف رخ کرتے اور صبر سے مدد مانگتے، اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم پریشانی میں، تکلیف میں، درد میں مبتلا ہو تو دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، ایک اللہ کی عبادت سے اور ایک صبر کے ذریعے۔ صبر ایک ڈھال ہے، صبر ایک ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم ساری مصیبتوں، مشکلوں کو پہ قابو پاتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ ٹرانسفارم یور پین انٹو پاور ود پیشنس۔ تین چیزیں ہیں، پین اگر آپ کے پاس ہے تو اسے آپ پاور میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کے پاس پیشنس ہونا چاہیے۔ پیشنس کی طاقت سے ہر پین کو پاور میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ سے زیادہ شاید ہی دنیا کی کسی شخصیت کو اتنا پین ملا ہو زندگی میں، مگر آپ نے اپنے ہر غم کو طاقت میں بدل دیا صبر کی طاقت سے۔ آج بھی ضرورت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ کی، کہ صبر سے مدد حاصل کرو اور اپنے ہر غم کو، ہر فکر کو اپنی ذہنی روحانی طاقت میں بدل دو۔ بالکل۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں اور دینی ادارے ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ممکن ہے تو کیسے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلا شبہ و شک مساجد کو کمیونٹی سینٹر کا رول پلے کرنا چاہیے، مسجدوں میں طبی کیمپ لگنے چاہیے، مسجدوں میں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، انہیں پہلے خود ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے۔ کمیٹیز کو چاہیے کہ وہ ایسے امامز اپوائنٹ کریں جو مینٹلی ویل بینگ اور مینٹلی ویل پریپیئرڈ ہوں، اور انہیں اتنی سمجھ ہو کہ نمازیوں اور مقتدیوں کی ذہنی صلاحیت، ذہنی صحت کے لیے ہم کیسے انہیں ٹرین کریں۔ تو احادیث و قرآن کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ ماڈرن ایشوز، جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ان کی اسٹڈی کریں اور لوگوں کو اویئر کریں، اور ذکر کی مدد سے، بالخصوص حلقہ ذکر کر کے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ذہنی دباؤ سے دور کریں۔ بالکل۔ اور نماز اور قرآن کی تلاوت کو کیا ذہنی صحت کے نظریے سے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو سپرد کریں گے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم کسی سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں تو؟ بے شک۔ دیکھیے، نماز اور قرآن، خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ آپ دیکھیے، انسان کتنی بھی دولت کما لے، کتنی بھی شہرت حاصل کر لے، مگر ڈپریشن، اینگزائٹی، اسٹریس یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی آ جاتی ہے۔ میں نے یورپ امریکہ میں دیکھا، جو جتنا ہی زیادہ امیر ہے وہ اتنا ہی زیادہ مینٹل اسٹریس کا شکار ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں لوگ اس لیے نہیں اپنی جان لے رہے ہیں، سوئسائڈ کر رہے ہیں کہ وہ غریب ہیں، وہ اس لیے جان لے رہے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ انہیں اب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ زندگی کی ساری عیاشیاں انہوں نے کر لی ہیں، تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی کریں۔ تو اس وجہ سے اب وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپریچول دور آ رہا ہے، لوگ اسپریچولیٹی کی جانب، ہر مذہب کی طرف اسپریچولیٹی حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کے سکون حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم چونکہ روحانیت کا مرکز ہیں ہندوستان، یہاں پہلے سے ہی اتنے سارے اولیاء اللہ اور اتنے سارے سکون کے بڑے بڑے شفا خانے موجود ہیں روحانی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کو اور یاد الہی کو اپنے ذہنی سکون کا ذریعہ بنا لیں۔
بالکل. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، خاص کر جو ٹینیجرز ہیں، تیزی سے ڈپریشن، اینزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسلامی نظریے سے انہیں کیا رہنمائی دی جا سکتی ہے ایسے میں؟ ٹین ایجرز، ماڈرن یوتھ، اور جسے آج ہم کہتے ہیں جین زی جو ہے، یعنی جنریشن زی، یہ بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ڈیجیٹلائزیشن. ڈیجیٹلائزیشن نے انسان کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. کیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے انفارمیشن بہت آ گیا، لیکن معاف کیجیے گا، انفارمیشن سے زیادہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن آ گیا ہے. نالج آ گئی ہے لیکن وزڈم چلا گیا ہے، علم آ گیا ہے لیکن حکمت غائب ہو گئی ہے، اور عمل بھی غائب ہو گیا ہے. اور علم بلا عمل کے، علم بلا عشق کے، اور علم بغیر حکمت کے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے. سب سے زیادہ علم شیطان ابلیس کے پاس تھا، لیکن اس کے پاس نہ عشق تھا، نہ اس کے پاس اس پر عمل تھا. آج اس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اور ڈیجیٹلائزیشن نے، بالخصوص موبائل کے مس یوز نے، اسی انفارمیشن کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ جو بچے جو نہیں جاننے چاہیے وہ جان رہے ہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے جاننے کی. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہونا چاہیے. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے وہ سب کچھ جان رہے ہیں جو بڑے بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کا ہمیں روحانی علاج ڈھونڈنا پڑے گا، مس یوز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ دجالی سسٹم کا پارٹ ہے، اور اس کو روک کر کے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا پڑے گا. سیو یور چلڈرن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی بیماری کے لیے روحانی علاج کافی ہے یا میڈیکل علاج بھی ہمیں اپنانا چاہیے؟ اسلام اس کو لے کر کیا کہتا ہے؟ اسلام میں دعا اور دوا دونوں کی ہی تلقین کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر فکر سے، ہر غم سے. یہ دعا خود بھی پڑھا کرتے تھے جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی درد ہوتا، کوئی غم ہوتا، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی دعا پہ اکتفا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدویہ کرتے تھے، جس کے معنی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے بعض دوائیں صحابہ سے پوچھی ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے، دنیاوی علاج ہے. اور قدرتی چیزوں سے، نیچرل ریسورسز سے، پدارتھوں سے جو علاج ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم ان پیڑوں کے ذریعے کیسے کوئی ٹریٹمنٹ کریں. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم یہ معاملات مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، یہ دنیاوی معاملات ہیں اور اس میں تم مجھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جانتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کے لیے اپنے صحابہ سے بھی کنسلٹیشن کیا ہے، اور اس کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. دعا بھی، دوا بھی. لیکن آج میڈیکل سائنس کا مقصد مٹیریلزم ہو گیا ہے، پیسہ کمانا ہو گیا ہے، اس لیے دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر چونکہ شفا جب ہی ملے گی جب اس کے اندر دعا شامل ہو. بالکل. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ذہنی بیماری ہوتی ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے. اس کو لے کر آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ فزیکل سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اتنا سیریسلی اس چیز کو نہیں لیتے ہیں. بے شک ذہنی دباؤ، پریشانی، تناؤ، ڈپریشن، خوف، بے چینی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فزیکل ویل بینگ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے a sound mind is the seat of a sound body. جب تک انسان کا مائنڈ ساؤنڈ نہیں رہے گا تو اس کی باڈی کیسے ساؤنڈ رہ سکتی ہے. لیکن ہم بے احتیاطی بھی کرتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے. ہمارے گھروں میں بچے یا ہمارے جاننے والے پڑوسی، رشتہ دار وغیرہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اس میں گھل رہے ہیں، نہ وہ کسی کو بتا پا رہے ہیں، نہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اسی ڈپریشن میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یا اسی ڈپریشن میں وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہلاکت کا باعث بنے، ہمیں جاننا چاہیے. ذرا بھی اس کے سائنس ملیں، ہمیں سمٹمز ملیں تو فوراً ہمیں چیک کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. ہم آج کل بائی پاس کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں، اپنی آفیسز میں، کولیگز کے ساتھ آپ دیکھیے یا فیملی لائف میں دیکھیے، تو
کے بارے میں بالکل بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے اسلام نے ہمیں سماجی تعلقات، سوشیبلٹی اور سوشل ریلیشنز کے لیے اہمیت دی ہے، صلہ رحمی کی، کہ ایک دوسرے کے رشتے کو اتنے مضبوط کر لو کہ تم اس کے غم کو زیادہ جانو، چاہے اس کی تمہیں خوشی پتا ہو یا نہ ہو. تو ایک دوسرے کے غم کو جانیں، اس کی کوشش کریں. جی جی. اور دیکھیے آج کے جتنی لائف اتنی زیادہ بزی ہو گئی ہے، تو ایسے میں ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ایک عام مسلمان کو روزانہ کی زندگی میں کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے؟ خوف اور بے چینی کو ختم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں مجھے اس بات کا خوف یا اندیشہ نہیں ہے کہ اے مومنوں، مسلمانوں، تمہاری تعداد کم ہو جائے گی. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہن من الدنیا، دنیا کا خوف اور دنیا کی بے چینی تم پر حاوی ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہو گیا ہے، چونکہ دنیا کی بے چینی اتنی زیادہ آ گئی ہے، انسان دنیا کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگ گیا ہے. وہ اللہ جو پرندوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور وہ پرندے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں اپنے رزق کے لیے، کیا وہ اپنے سب سے اشرف المخلوقات بندوں کو رزق نہیں دے گا؟ تو ہمیں اس دنیا کی جو فکر ہے، فکر دنیا، اس سے دور ہونا پڑے گا. لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اس پہ ایمان ہے اور یقین ہے تو ہم کیوں اتنی زیادہ فکر کریں اپنے رزق کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے. لیٹس گو ود دا ڈیوائن فلو. اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، بس فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم انہیں یاد کریں گے تبھی وہ ہمیں یاد کرے گا. تو ہمیشہ ہمیں اسے اپنی یاد میں رکھنا چاہیے، تب جا کر کے ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے. بالکل. کیا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت یا مثال موجود ہے جس نے ذہنی تکلیفوں کا سامنا کیا اور اسلامی انداز میں اس پر قابو بھی پایا؟ سب سے بڑی مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم کس کو ملا ہوگا؟ آپ پہ اتنا غم ہوا کہ آپ دیکھیے یتیم پیدا ہوئے ہیں، ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد چچا بھی بہت زیادہ دنوں تک آپ کے ساتھ نہیں ہے، دادا بھی نہیں رہتے ہیں. آپ کا گھیراؤ کر دیا گیا ہے، چاروں طرف سے آپ کے دشمن ہیں. بیوی کا انتقال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اس وقت ہوتا ہے جبکہ سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی. تو ایسے بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے. اپنے دونوں نواسے حسن حسین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ دونوں آپ سے چھین لیے جائیں گے. اتنے بڑے غم کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، مگر یہ سارے غموں پہ آپ نے جو صبر کیا ہے اور صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی وہ محبت الہی ہے اور اللہ کے وجود کا احساس ہے. اور اس کے بعد آپ تمام انبیاء کرام کی مثال صبر ایوب کو سامنے رکھیں، صبر حسین کو سامنے رکھیں. اپنی آنکھوں کے سامنے لاشیں گر رہے ہیں، اپنے بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈو ناٹ وری انڈیڈ اللہ از ود اس. اس پر وہ قائم و دائم رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، جیسا کرنا چاہیے تو اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی ہے جس طریقے سے وہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی وہ ویسے ہی ہے. بالکل. اور دیکھیے جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا ان کے ایگزام میں مارکس کم آئے ہیں، ریلیشن شپ ایشوز ہو جاتے ہیں کئی بار، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوسائڈ تک کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ان دنوں کافی ایگزامپلز دیکھے ہیں. اس کو نارملائز کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے گھر کے ماحول کی بھی بہت اہم ایک کردار ہوتا ہے. اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنا پورا سوشل سسٹم چینج کرنا پڑے گا. ہم نے بچوں کو وہ پرائیورٹیز بتا دی ہیں یا دکھا دی ہیں، اپنے سماج میں بنا دی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. مارکس حاصل کرنا، ایکسلنس کے پیچھے نہیں بچے بھاگ رہے ہیں. ہم نے انہیں مارکس، کمپٹیشن اور ایک طرح سے اس پورے نظام کو ہم نے کمپٹیشن بیسڈ بنا دیا ہے. تو بچوں کا قصور نہیں ہے، ذمہ داروں کا قصور ہے جو پورے سماج کے ذمہ دار ہیں. اس میں اسکول والے بھی ذمہ دار ہیں، اس میں گھر والے بھی، والدین بھی ذمہ دار ہیں. کیوں ہم ان بچوں کو مشین بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ان بچوں کو اللہ نے جس طریقے سے فطرت پہ پیدا کیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ایوری نیو بورن از بورن آن اے اسٹیٹ آف بینگ. ایک نظام فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے. خدا را ان بچوں کو فطرت کے خلاف مت لے جائیے. وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ جینا چاہتے ہیں، تو انہیں نظام فطرت کے مطابق جینے دیں، کھیلنے دیں. ان پہ کتابیں اتنی زیادہ نہ لاد دیں
کہ جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکیں، نہ ان سے اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز اتنے بچپن میں کر دیں، جسے ہم کہتے ہیں چائلڈ پروڈیجی، کہ چائلڈ کو بچپن میں ہی آپ دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ یا سائنٹسٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اسے خود دے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. بالکل. آپ کیا ان لوگوں کو کہنا چاہیں گے جو ذہنی دباؤ یا مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن مدد لینے سے ہچکچاتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ اپنے بندوں کی تکلیف سے آگاہ ہے اور فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیک من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ہمارا رب بنا اس کے کہ ہم بتائیں وہ جانتا ہے، لیکن وہ مدد جب بھیجتا ہے تو ہم دروازے بند کر دیتے ہیں. اس کی مدد کیسے آتی ہے؟ کسی انسان کی شکل میں، کسی دوست کی شکل میں. کوئی اچھا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے لیکن ہم دیر کر جاتے ہیں یا پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے. تو مایوسوں کے لیے اور پریشان لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اسے کسی نہ کسی شکل میں مدد بھیجتا ہے. وہ خود آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تمہاری مدد کرنے آتا ہوں، لیکن تم میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہو. تو اللہ ہمیں 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ ہماری پرابلمس کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو سب سے زیادہ وہ جاننے والا ہے. لیکن مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں؟ ایک تو ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہم بہت سیلفش ہو گئے ہیں. اللہ کے پاس اسی وقت جاتے ہیں جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دل لگائے رہیں، لگائے رہیں، تب اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کی پرابلمز، آپ کی مایوسی کو دور کرتا ہے. اور مایوسی کفر ہے اور یقین ایمان ہے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. بالکل. دیکھیے، صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اللہ نے ہم سب کے لیے کچھ بہتر ہی سوچ کے رکھا ہوا ہے. تبھی اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہماری دقتیں بھی آسانی سے دور ہو پائیں گی. دلوی صاحب، ایک آخری پیغام آپ ان لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ مایوس ہونا بتاتا ہے کہ وہ چائلڈش ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے چائلڈ لائک، بچوں کی طرح ہونا، اور ایک ہوتا ہے چائلڈش ہونا. آپ اگر چائلڈش ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بٹ اف یو آر اے چائلڈ لائک اٹ از ویری گڈ. زندگی گزارو ایک بچے کے مانند. بچہ جس طریقے سے انوسینٹ ہوتا ہے، لیکن بچپنا بچوں کی حرکتیں نہ کرو. یہ کسی بڑے مفکر نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، اور مسافر کو مہمان خانے سے اتنا ہی مطلب ہوتا ہے جتنی کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے زیادہ مطلب نہیں رکھنا چاہیے ہمیں. دنیا ہمارے لیے مہمان خانہ ہے اور دنیا ہمارے لیے مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کاشتکاری ہے. ہم جیسی کاشتکاری کریں گے وہی ہمیں ملے گا، اور جتنا مطلب رکھیں گے دنیا ہمیں اتنا ہی پریشان کرے گی. نہ زیادہ دنیا سے ہمیں اٹیچڈ ہونا ہے، نہ زیادہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے. قناعت، کنٹینٹمنٹ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہنا، یہ سارے سکون کا راز ہے. دس از دا کی ٹو ہیپینس. بالکل. اور اپنے آخرت کے لیے بھی ہمیں اسی طریقے سے کام کرتے رہنا چاہیے. اس پر ایک آخری کچھ چند شبد کہہ دیجیے. آخرت، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. دیکھیے، جب تک آپ کھیت میں نہیں جائیں گے اور جوتائی نہیں کریں گے، کاشتکاری نہیں کریں گے، فارمنگ نہیں کریں گے، تو پھر اسے پھل کیسے آئیں گے؟ آخرت پھلوں کا نام ہے. آخرت وہ جگہ ہے جہاں